خلیفۃ اللہ حامل امانت الہیہ کے تصرفات۔ یہ مضمون شائع ہوا ہے ماہنامہ سلطان الفقر مارچ 2025 میں، اور اس کو تحریر و ترتیب دیا ہے سلطان محمد احسن علی سروری قادری صاحب نے۔ ہر کام اللہ تعالیٰ کے دست قدرت اور اختیار میں ہے، جیسا کہ اس نے خود قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون۔ اس کا امر فقط یہ ہے کہ جب وہ کسی شے کا ارادہ فرماتا ہے تو کہتا ہے ہو جا، پس وہ ہو جاتا ہے۔ الا انہ بکل شیء محیط۔ ترجمہ: خبردار، وہی ہر چیز کا احاطہ فرمانے والا ہے۔ حکم اور تصرف در حقیقت اللہ تعالیٰ کا ہی ہوتا ہے، لیکن وہ یہ سب اپنے نمائندہ کے توسط سے نافذ کرتا ہے، جیسا کہ علامہ اقبال نے فرمایا، ہاتھ ہے اللہ کا، بندہ مومن کا ہاتھ، غالب و کافر آفرین، کار کشا کارساز، خاکی و نوری نہاد، بندہ مولا صفات، ہر دو جہاں سے غنی، اس کا دل بے نیاز۔ اس بندہ مومن سے مراد در حقیقت زمین پر اللہ تعالیٰ کا نمائندہ، خلیفہ یا نائب ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا، انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر اپنا خلیفہ یعنی کہ نائب بنانے والا ہوں۔ فرشتے چونکہ خلیفہ کے علم، تصرف اور مقصد سے ناواقف تھے، اس لیے اپنی کم علمی کے باعث کہنے لگے، اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، کیا تو زمین پر کسی ایسے کو نائب بنائے گا جو اس زمین میں فساد انگیزی اور خون ریزی کرے گا؟ اللہ تعالیٰ چونکہ علم کل کا مالک ہے، اس لیے اس نے فرشتوں سے کہا، انی اعلم ما لا تعلمون، میں وہ سب کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ خلیفہ یا نائب اپنے مالک کا قائم مقام ہوتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق کر کے انہیں اپنی تمام صفات سے موصوف فرمایا اور ہر شے کا علم عطا فرما کر فرشتوں کے سامنے پیش کر دیا۔ فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام سے جو بھی پوچھا انہوں نے ہر شے کا جواب دے دیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو انہیں تمام اسماء کا علم عطا فرما دیا تھا۔ فرشتوں نے اپنی لا علمی کا اعتراف کرتے ہوئے کہا، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، تیری ذات ہر نقص سے پاک ہے، ہمیں کچھ علم نہیں مگر اسی قدر جو تو نے ہمیں سکھایا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے حکم سے تمام فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کے خلیفہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا۔ سوال یہ ہے کہ اس دنیا سے حضرت آدم علیہ السلام کے وصال فرمانے کے بعد یہ دنیا اللہ تعالیٰ کے نائب اور خلیفہ سے خالی ہو گئی؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ یکے بعد دیگرے اللہ تعالیٰ کے نائبین ایک دوسرے کے قائم مقام ہوتے رہے ہیں اور قیامت تک ہوتے رہیں گے، اور اس امانت الہیہ کے حامل ہوں گے جسے اٹھانے کی جرأت زمین و آسمان کی مخلوق نے نہ کی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انہ کان ظلوما جہولا۔ ہم نے بار امانت کو آسمانوں، زمین اور پہاڑوں پر پیش کیا، سب نے اس کے اٹھانے سے عاجزی ظاہر کی، لیکن انسان نے اسے اٹھا لیا، بے شک وہ اپنے نفس کے لیے ظالم اور نادان ہے۔ حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، فقیر کسے کہتے ہیں؟ جس نے فقر کا بار گرانی اور اس میں اللہ تعالیٰ کی امانت کو اٹھایا ہو، جو کہ زمین و آسمان کے 14 طبقات سے بھی گراں تر ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام تک اللہ تعالیٰ کے نائبین کا سلسلہ انبیاء کرام کی صورت میں جاری رہا، اور سلسلہ نبوت ختم ہونے کے بعد فقراء کاملین کی صورت میں جاری رہے گا۔ دور حاضر میں وہ نائب یا خلیفہ اور امانت الہیہ کے حامل
سلسلہ سروری قادری کے امام اور مرشد کامل اکمل سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمن مدہ ذیلہ الاقدس ہیں۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے اپنی بلند شان اور عظیم تصرفات و اختیارات سے نوازا ہے۔ آپ کا فیض زمان و مکان کی حدود سے بالا تر دنیا کے کونے کونے میں جاری ہے۔ آپ مدہ ذیلہ الاقدس کے مریدین دنیا میں کسی بھی ملک میں موجود ہوں، آپ کی توجہ سے یکساں مفید ہوتے ہیں۔ آپ نے نہ صرف اس میں اللہ ذات کا فیض ہر خاص و عام کے لیے کھولا ہے، بلکہ دنیا بھر سے مرد و خواتین اپنی ظاہری و باطنی مشکلات اور مصائب کے حل کے لیے اور رہنمائی کے لیے سلطان العاشقین مدہ ذیلہ الاقدس کی طرف رجوع کرتے ہیں اور اپنی مشکلات کا حل پاتے ہیں۔ ذیل میں سلطان العاشقین مدہ ذیلہ الاقدس سے فیض یافتہ مریدین میں سے چند کے مشاہدات پیش کیے جا رہے ہیں، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ فقیر مالک الملکی خلیفۃ اللہ ہوتا ہے۔ مجلس محمدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حضوری۔ بنگلہ دیش کے ایک طالب حق عبدالسبحان کافی عرصے سے مرشد کامل اکمل کی تلاش میں تھے، کیونکہ انہوں نے حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کی کتب میں پڑھا تھا کہ دیدار الہی اور مجلس محمدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم عطائے مرشد ہیں۔ ان کی تلاش مرشد کی اساس یہی فرمان تھا۔ بنگلہ دیش میں ایک مرشد کے ہاتھ پر بیعت ہوئے، ان کے بتائے ہوئے تمام مجاہدے بھی کیے، لیکن سب کچھ لا حاصل رہا۔ بیعت ہونے کے باوجود فیض نہ ملا۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر منزل مقصود تک پہنچنے کی دعا کی۔ اسی روز انٹرنیٹ پر انہیں سلطان العاشقین مدہ ذیلہ الاقدس کی تصویر مبارک نظر آئی تو خوشی سے جھوم اٹھے، کیونکہ سلطان العاشقین مدہ ذیلہ الاقدس کو وہ خواب میں کئی مرتبہ دیکھ چکے تھے، مگر تعارف سے انجان تھے۔ اب یہ پریشانی لاحق ہوئی کہ سلطان العاشقین مدہ ذیلہ الاقدس پاکستان میں مقیم ہیں اور وہ خود بنگلہ دیش میں، تو بیعت کیسے کی جائے؟ لیکن سلطان العاشقین مدہ ذیلہ الاقدس نے پاکستان کے علاوہ باقی تمام ممالک کے طالبان مولا کے لیے آن لائن بیعت کی سہولت مہیا کر رکھی ہے، اس لیے انہوں نے فوراً آن لائن بیعت کی۔ بیعت ابھی مکمل ہی ہوئی تھی کہ باطن کا دروازہ کھل گیا اور ان کے سامنے کا منظر بدل گیا۔ انہوں نے خود کو مسجد نبوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں پایا، جہاں باجماعت نماز کی تیاری ہو رہی تھی۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام امامت فرمانے والے تھے اور تمام مشائخ سروری قادری آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے صفیں بنائے کھڑے تھے۔ یہ دیکھ کر وہ حیران رہ گئے کہ سلطان العاشقین مدہ ذیلہ الاقدس بھی اسی صف میں موجود ہیں۔ سلطان العاشقین مدہ ذیلہ الاقدس نے انہیں اپنے ساتھ صف میں کھڑا کر لیا۔ اس طرح انہوں نے سلطان العاشقین مدہ ذیلہ الاقدس کے ساتھ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی امامت میں نماز ادا کی۔ نماز کے مکمل ہوتے ہی وہ دوبارہ اپنی حالت پر لوٹ آئے۔ حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، کامل فقیر وہ ہے جو ایک دم کے لیے مجلس محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جدا نہ ہو۔ جسے ہمیشہ مجلس محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضوری حاصل نہیں، وہ فقیر ہی نہیں۔ فقیر کامل اسے کہتے ہیں جو ہمیشہ اللہ کی بارگاہ میں منظور اور مجلس محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر رہے اور ایک لمحے کے لیے بھی جدا اور دور نہ ہو۔ اگرچہ وہ ظاہر میں عام لوگوں سے ہم کلام ہو، لیکن باطن میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ ہوتا ہے۔ یعنی سلطان العاشقین مدہ ذیلہ الاقدس نہ صرف خود ہمہ وقت مجلس محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر رہتے ہیں، بلکہ اپنے مریدین کو بھی اس بابرکت مجلس میں لے جانے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ زمان و مکان پر تصرف۔ عبد المعیز ملک سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمن مدہ ذیلہ الاقدس کے دست اقدس پر بیعت ہیں۔
جب وہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے پاکستان سے کینیڈا شفٹ ہوئے تو ان کا اسم اللہ ذات پاکستان میں رہ گیا۔ کینیڈا میں 1 مہینہ بعد عبد المعیز نے اپنا علیحدہ اپارٹمنٹ کرائے پر لے لیا۔ اس اپارٹمنٹ میں پہلی رات ہی عجیب و غریب اور خوفناک آوازیں سنائی دینے لگیں۔ عبد المعیز نے 2 دن تو مشکل سے گزار لیے، لیکن تیسرے دن رات کو جب وہ سو رہے تھے تو کچھ گرنے کی آواز سن کر وہ جاگ گئے۔ انہیں اپنے کمرے میں ایک خوفناک شکل والی مخلوق نظر آئی۔ عبد المعیز بہت زیادہ خوف زدہ ہو گئے، آنکھیں بند کر کے ذکر کرنا شروع کر دیا اور اسی حالت میں صبح ہو گئی۔ اگلی رات عبد المعیز جلدی سو گئے۔ صبح 4 بجے اچانک ان کی آنکھ کھل گئی تو انہوں نے دیکھا کہ سلطان العاشقین مدہ ذیل الاقدس ان کے پاس بیٹھے ہیں۔ سلطان العاشقین مدہ ذیل الاقدس نے فرمایا، بیٹا سو جاؤ، ہم آپ کے پاس ہیں۔ عبد المعیز کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور انہوں نے کہا، حضور مجھے ادھر نہیں رہنا، مجھے پاکستان واپس آنا ہے۔ سلطان العاشقین مدہ ذیل الاقدس نے فرمایا، بیٹا صبح اپنا اسم اللہ ذات منگوا لو اور پریشان نہ ہو، ہم ہمیشہ آپ کے ساتھ ہیں۔ اسم اللہ ذات کو پاکستان سے کینیڈا پہنچنے میں 15 دن لگ گئے۔ عبد المعیز کا کہنا ہے کہ ان 15 دنوں میں حضور مرشد کریم ہر جگہ میرے ساتھ موجود ہوتے تھے۔ میں کھلی آنکھوں سے حضور مرشد کریم کو بے شمار مرتبہ دیکھتا۔ رات کو سونے سے قبل بھی حضور مرشد کریم کئی گھنٹے گفتگو فرماتے رہتے۔ جب اسم اللہ ذات کینیڈا پہنچا تو سلطان العاشقین مدہ ذیل الاقدس نے عبد المعیز سے فرمایا، اس کو ہمیشہ اپنے ساتھ رکھنا، تم دنیا میں کہیں بھی چلے جاؤ، ہم ہمیشہ تمہارے ساتھ ہیں۔ حضرت سخی سلطان باہو مرشد کامل کے اس مرتبے کے متعلق فرماتے ہیں، عارف کامل قادری بے ہر قدر تے قادر و بے ہر مقام حاضر۔ کامل عارف قادری مرشد ہر قدرت پر قادر اور ہر مقام پر ظاہر ہوتا ہے۔ دیدار الہی۔ عطا الوہاب نے ایک رات خواب دیکھا کہ حشر کا میدان برپا ہے، جنت والے جنت میں جا چکے ہیں اور جہنم والے جہنم میں۔ عطا الوہاب کچھ خاص لوگوں کے گروہ میں ایک ایسی جگہ پر کھڑے ہیں جس کی تشبیہ نہیں دی جا سکتی۔ معلوم ہوا کہ جتنے بھی لوگ کھڑے ہیں وہ سب کے سب پروردگار کا جلوہ دیکھیں گے۔ کچھ ہی دیر میں سب لوگ پروردگار کی بارگاہ میں پہنچے۔ وہاں جا کر عطا الوہاب نے دیکھا کہ سامنے حضور مرشد کریم جلوہ فرما ہیں، چاروں طرف اتنا نور ہے کہ بیان نہیں کیا جا سکتا۔ عطا الوہاب کو مولانا اشرف علی تھانوی کا قول یاد آ گیا، اگر بروز قیامت میرا پروردگار مجھے میرے شیخ کی صورت کے علاوہ نظر آیا تو میں اسے نہیں پہچانوں گا۔ حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ ایسے مظہر ذات عارف باللہ فقیر کے متعلق فرماتے ہیں، فقیر اسے کہتے ہیں جو بقا باللہ ہو چکا ہو، اس نے خود کو اللہ کی ذات میں فنا کر کے حیات ابدی پالی ہو اور غیر ما سوا اللہ سے نجات پا کر خود پر اللہ کا اثبات کر لیا ہو۔ فقراء کا وجود اللہ تعالیٰ کے نور سے ہوتا ہے اور عوام کا وجود اربع عناصر سے۔ جان لے کہ فقیر عاشق اللہ کا راز ہے، جو اس راز کو پہچان لیتا ہے وہ اس راز کو حاصل کر کے اسی راز کا راز ہو جاتا ہے۔ یعنی فقیر کامل مظہر ذات ہوتا ہے اور طالبان مولا کے لیے پہچان کا ذریعہ۔ مشکل کشا۔ کرونا کی وبا کے دوران علی رضا مقبول کی ملازمت چلی گئی اور کہیں نئی نوکری نہ مل رہی تھی۔ علی رضا نے سلطان العاشقین مدہ ذیل الاقدس کی بارگاہ میں عرض کی۔ سلطان العاشقین مدہ ذیل الاقدس نے فرمایا کہ اللہ بہتر کرے گا۔ اس کے ساتھ ہی علی رضا کو دوبارہ کوشش کرنے کی تلقین فرمائی۔ مزید یہ فرمایا کہ اللہ پاک کی ڈیوٹی خلوص دل سے کرو، اللہ پاک آپ کو بہت ترقی دے گا۔ سلطان العاشقین مدہ ذیل الاقدس نے ایسی مہربانی فرمائی کہ 1 ہفتے میں ہی ملازمت مل گئی۔ کچھ عرصہ بعد ترقی ہو گئی۔ علی رضا نے محنت
اور خلوص سے جد و جہد جاری رکھی اور 3 مہینے بعد سلطان العاشقین مدظل الاقدس کی مہربانی سے دوبارہ ترقی ہو گئی۔ ان کے تمام ساتھی حیران و پریشان رہ گئے کہ اتنی جلدی ترقی کس طرح ممکن ہے۔ علی رضا کا کہنا ہے، بے شک یہ سب میرے مرشد کریم کی مہربانی ہے، جو انہوں نے فرمایا ویسے ہی ہو رہا ہے۔ محمد ذیشان امریکہ میں رہائش پذیر ہیں۔ ان کا ایک کیس کافی عرصے سے چل رہا تھا اور اس کا کوئی فیصلہ نہیں ہو پا رہا تھا۔ جب ذیشان نے سلطان العاشقین مدظل الاقدس سے دعا کی درخواست کی تو آپ مدظل الاقدس کی دعا سے اس کیس کا فیصلہ چند دنوں میں ہی ہو گیا۔ اس وقت انہیں سلطان العاشقین مدظل الاقدس کے تصرف اور بلند مقام و مرتبہ کا اندازہ ہوا۔ اس کے بعد ذیشان کی سلطان العاشقین مدظل الاقدس سے عقیدت اور محبت بہت زیادہ بڑھ گئی۔ سلطان العاشقین مدظل الاقدس سے بات کر کے انہیں اس قدر اپنائیت محسوس ہوتی کہ انہیں لگتا کہ وہ سلطان العاشقین مدظل الاقدس کو طویل عرصہ سے جانتے ہیں۔ حضرت سخی سلطان باہو فقیر کامل کے اس تصرف کے متعلق فرماتے ہیں، فقیر اگرچہ ظاہر میں محتاج معلوم ہوتا ہے، لیکن اصل میں اللہ تعالیٰ کے خزانوں پر تصرف رکھنے والا عارف ولی اللہ اور عالم باللہ ہوتا ہے۔ سلطان العاشقین مدظل الاقدس اپنے تمام مریدین کی ہر ظاہری و باطنی مشکل میں مدد فرماتے ہیں۔ محمد زکریا سلطان العاشقین مدظل الاقدس کے دست اقدس پر بیعت ہونے سے قبل کا ایک واقعہ بیان کرتے ہیں۔ جب وہ اپنی فیملی کے ساتھ عراق گئے، فیملی کے تمام افراد دریائے فرات کے کنارے کھڑے تھے۔ محمد زکریا نے دریا کے پانی میں چلنا شروع کر دیا اور آہستہ آہستہ وہ اس جگہ پر پہنچ گئے جہاں پانی گہرا تھا۔ گہرائی کی وجہ سے محمد زکریا اپنے قدموں پر کھڑے نہ رہ پائے اور گر گئے۔ پانی کا بہاؤ انہیں اپنے ساتھ بہا کر لے گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ ڈوبتے، اچانک ایک غیبی ہاتھ نمودار ہوا اور محمد زکریا کو کھینچ کر پانی سے باہر کنارے پر لے آیا۔ محمد زکریا اور ان کی فیملی نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ جب محمد زکریا نے سلطان العاشقین مدظل الاقدس کے دست اقدس پر بیعت ہونے کے لیے ان کے ہاتھ تھامے تو وہ حیران رہ گئے، کیونکہ اس ہاتھ کو وہ بہت اچھی طرح پہچانتے تھے۔ یہ وہی ہاتھ تھا جس نے محمد زکریا کو دریائے فرات میں ڈوبنے سے بچایا تھا۔ حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مالک الملکی بود عارف فقیر، حق شود بر کل وجز حاکم امیر۔ فقیر عارف مالک الملک ہوتا ہے، کل و جز کی ہر شے پر اسے حق حاصل ہے، کیونکہ وہ ان پر حاکم امیر ہے۔ فقراء سے دشمنی، فقراء سے دشمنی انسان کے لیے خطرناک ہے۔ فقراء کے ادب و احترام کو ہر وقت ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے اور ان کے ہر حکم کی جلد از جلد تعمیل کرنی چاہیے، کیونکہ فقراء کی بے ادبی اور نافرمانی دونوں جہان میں خوار کرتی ہے۔ حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، فقراء کا حکم بجا لاؤ، کیونکہ جو فقراء کی خلاف ورزی کرتا ہے وہ دونوں جہانوں میں خوار ہوتا ہے۔ فقراء کا دشمن خدا کا دشمن ہے۔ فقراء کا دشمن اللہ تعالیٰ سے غافل اور شفاعت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محروم ہوتا ہے۔ جو فقراء کا منکر ہو وہ دونوں جہان میں خوار اور پریشان رہتا ہے۔ سلطان العاشقین کتاب میں درج سلطان العاشقین مدظل الاقدس کی کرامات اور کثیر مرد و خواتین مریدین کے مشاہدات سے ثابت ہوتا ہے کہ سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمن مدظل الاقدس حامل امانت الہیہ، خلیفۃ اللہ، فقیر مالک الملکی اور صاحب تصرف فقیر ہیں۔ سلطان العاشقین مدظل الاقدس ہر مشکل اور ہر مصیبت میں اپنے طالبوں کی داد رسی فرماتے ہیں اور ہر لمحہ ان کی خبرگیری فرماتے ہیں۔ طالبان مولا کو دعوت عام ہے کہ اپنی ظاہری و باطنی مشکلات کے حل اور ظاہری و باطنی مسائل کے حل کے لیے سلطان العاشقین مدظل الاقدس کی طرف رجوع فرمائیں۔
اس مضمون کو لکھنے کے لیے جن کتب سے استفادہ فرمایا گیا ہے اس میں سب سے پہلا نام ہے سلطان العاشقین، نمبر 2 رسالہ روحی شریف، نمبر 3 کلید التوحید کلام، نمبر 4 محبت الاسرار، نمبر 5 اسرار قادری، نمبر 6 امیر الکونین اور نمبر 7 پہ ہے عقل بیدار۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔